ابھی بہت سی خبریں چل رہی تھی کہ شاید کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے, کوئی خان صاحب کو آخری موقع دینے کی بات ہو رہی ہے, کوئی باہر جانے کی ان کی بات ہو رہی ہے. یہ مختلف افواہیں ہیں. تو میں نے سنا ہے کہ اردوغان صاحب نے آفر بھی کر دیا ہے. اچھا, صدر اردوغان ترکی کے کہ اگر آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ہے, وچ از ویری پازیٹیو, کیونکہ وہ ایک واحد فورن لیڈر ہیں جنہوں نے اس ایشو کو ریز کیا تھا ہمارے لوگوں کے ساتھ پچھلے سال. تو اچھی بات ہے, یہ تو بہت بڑی خبر ہے. ہاں, یہ اگر انہوں نے کر دیا لاسٹ ایئر انہوں نے کیا تھا. اچھا, یہ اچھی بات ہے. کیوں نہ لاسٹ ایئر یا ابھی پھر دوبارہ سے میں 2025 کی بات اچھا 26 میں آ گیا نا. تو یہ آپ نے خبر سن لی. مشاہد حسین ہمارے سینئر ہیں, ہمارے استادوں میں سے ہیں, ہماری ایک بڑی سنجیدہ اور اچھی کولیگ آسمہ شیرازی کے ساتھ بیٹھ کے وہ انٹرویو دے رہے ہیں, اور انہوں نے واضح انداز سے کہا کہ عمران خان کو آفر, عمران خان کے حوالے سے آفر آئی ہے اور اردوغان کی طرف سے آئی ہے. پاکستان اور ترکی کے تعلقات بہت گہرے ہیں, اس میں علاقائی حالات بھی ہیں, اس میں تاریخی معاملات بھی ہیں, مستقبل کے پروجیکٹس بھی ہیں. تو ترکی کوئی عام ملک نہیں رہا پاکستان کے لیے, کبھی بھی عام نہیں تھا, اب تو خاص الخاص ہو گیا. تو اس کا سربراہ, اور وہ بھی اردوغان جیسا جو تمام تر اپنی کامیابی کے ساتھ ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کے ساتھ جب یہ ایشو ریز کرتا ہے مشاہد صاحب کے مطابق, تو یہ سنجیدہ آفر سمجھنی چاہیے. لیکن میری معلومات اس سے بالکل مختلف ہیں, اور معلومات انہی حلقوں سے ہیں جن کی طرف سے عموماً معلومات آتی ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پھر حکومت کے وہ ادارے جو ان ایشوز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, جس کے اندر فارن آفس بھی موجود ہے. تو میرے پاس 2 سورسز موجود ہیں. ان کے مطابق اردوغان نے عمران خان کا کبھی کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ریز نہیں کیا. ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے جو کی الائز ہیں, جس کے اندر سعودی عرب بھی ہے, جس کے اندر UAE بھی ہے, جس کے اندر قطر بھی ہے, جس کے اندر ایران بھی ہے, اور الائے نہیں ہے لیکن نیبر ہے اور امپورٹنٹ کنٹری ہے, اور جس میں ترکی بھی اب شامل ہوتا ہے, ان کے کسی سربراہ نے کبھی عمران خان کے معاملے کو ہمارے ساتھ ریز ہی نہیں کیا, کیونکہ یہ انٹرنل معاملات ہیں. اور اس کی وجوہات وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک کہ یہ ایشو ہے ہی نہیں, ہمارے اور دوسرے ممالک کے سربراہان کے درمیان یہ ایشو بالکل نہیں ہے. تو اسپیسیفکلی جب میں نے پوچھا کہ یہ جو مشاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ 2025 کے دسمبر کے اندر یہ بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی نہ 2025 کے دسمبر میں یہ بات ہوئی, نہ 2024 کے آخر میں یہ بات ہوئی, نہ 2026 کے دسمبر میں یہ بات ہونی ہے, یہ بات ہے ہی نہیں. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے فارن آفس سے رابطہ کیا, تو انہوں نے بھی, ان کے نوٹس میں بھی یہ چیز کہیں پر آپ کو نظر نہیں آتی. آپ کہیں ٹیلی فونک کی کنورسیشن ہو اور پیچھے سے کوئی انٹیلیجنس والوں نے آ کے کوئی انٹیلیجنس رابطوں میں کوئی ایشو ریز کیا ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو پھر مشاہد صاحب کو یہ کس نے بتایا ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب 2025 کے آخر میں دسمبر میں پاکستان تحریک انصاف کے چند لیڈران کو میں نے یہ بات کرتے ہوئے سنا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس کوئی آفر شافر ہے اور ہم جو ہے نا دنیا عمران خان کا ریلیز چاہتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کون سی دنیا؟ آپ کہتی جی مسلم ممالک کے نمائندگان ہیں, انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا اردوغان کا. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید مشاہد صاحب کو وہاں سے بتایا گیا ہو. اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اگر مشاہد صاحب کو وہیں سے پتہ چلا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ کہنا ہے کہ ان کے لیڈر کی اتنی مانگ ہے اور اس کی جو حالت زار ہے وہ بین الاقوامی طور پر مسلم امہ کے بڑے لیڈران کے درمیان ایک نقطہ بحث ہے. تو انہوں نے تو اپنے لیڈر کا اسٹیچر اوپر ہی رکھنا ہے, تو وہ تو کہیں گے کہ آفر ہے. تو اگر اردوغان کی طرف سے آفر آتی بھی تو فرینکلی ترکی کون سا ایسا ملک ہے, ناروے ہے, جہاں پر آپ کے پاس مکمل طور پر, جہاں پر جیل بھی اتنے کمفرٹیبل ہے کہ لوگ سوچتے ہی ہوں گے کہ کاش ہم کوئی جرم کریں تو جیل کے اندر چلے جائیں. واقعتاً وہاں پہ اتنے کمفرٹیبل جیل ہیں. آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ دنیا اسلام میں اگر کسی ملک میں سب سے زیادہ کسی لیڈر نے صحافیوں کو جیل میں ڈالا ہے تو وہ اردوغان ہے. میں ان کا مدعا ہوں, انہوں نے ترکی کو ٹرانسفارم کیا, لیکن یہ فیکٹس میں نے نہیں بنائے, یہ فیکٹس موجود ہیں. اور اردوغان کی ہسٹری بھی یہ ہے کہ جو بھی اس کے خلاف ڈائسنٹ کرتا ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ ہی بنتا ہے, چاہے وہ میئر ہو, چاہے اس کا اوپوننٹ ہو, اور چاہے وہ, آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں گلن موومنٹ بھی چلی تھی, تو گلن موومنٹ والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, وہ تو خیر ان کا اندرونی معاملہ, ہم نے کبھی اس کو ریکمینڈ نہیں کیا. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اردوغان کے جیل جو ہیں وہ اوپوننٹس کے لیے ہمیشہ کھولے رہتے, اور وہ دروازہ ایک ہی طرف کھلتا ہے اندر جانے کے لیے, دوبارہ نہیں کھلتا, وہ اندر ہی رہتے ہیں.
اچھا اگر کہیں عمران خان کو بھجوانا بھی ہے تو کسی ایسے ملک میں بھجوائے نا جہاں پر اس کے پاس فریڈم ہو. وہ اڈیالہ میں تو پھر ملاقات ہو جاتی تھی یا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر. اردگان کے وہاں پر جائیں گے تو وہاں پہ جا کے کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی جڑا ہوا ہے. عمران خان کے بارے میں یہ کوئی کموڈٹی تھوڑی ہے کہ ٹریڈ ہو رہا ہے. کہ عمران خان کو کیوں دے دیں کسی ملک میں؟ جرم انہوں نے یہاں کیا ہے اس کی سزا ان کو یہاں پر ملی ہے. یہ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بات آ رہی. جرم انہوں نے یہاں پہ کیا ہے, مقدمے ان پر یہاں پر چلے ہیں, پارٹی ان کی یہاں پر موجود ہے, سزا ان کو یہاں پر ہو رہی ہے, اور ان کو اٹھا کے ہم باہر نکال دیں. نہ کبھی برطانیہ نے ہمیں بتایا گیا, نہ واشنگٹن نے, اور نہ جو 5 پاکستان کے کی ممالک ہیں ان میں سے کسی نے عمران خان کے معاملے کو ریز کیا. اب یہ بحث ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اوپر بات ہمیشہ سے چلتی رہتی ہے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیل آتی ہے جی کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہم گھر میں شفٹ کر دیں. آپ کو یاد ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ان سے بیان منسوب ہو گیا تھا جی کہ ہم بنی گالہ کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو جب ہم ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی تجویز تھی, تو انہوں نے کہا جی میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اڈیالہ کے اوپر اتنی وہاں پر ہنگامہ ہوتا ہے, ان دنوں پہ ٹریفک وغیرہ بہت رکتی ہوتی تھی, تو آپ وہاں سے ان کو نکال کے یہ بہتر ہے کہ ان کے گھر کے اندر ان کو جیل بنا دیں, وہاں پر ان کو بھجوا دیں. میں تو لوگوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا, لیکن اس وقت بھی یہ ہوا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ڈیل ہونے والی ہے. ابھی تک جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق ایسی کوئی ڈیل موجود نہیں ہے, نہ ہی ایسی ڈیل ہو سکتی ہے. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اردگان کو تو آپ بھول جائیں یا کسی اور کو تو آپ بھول جائیں, بنی گالہ کو بھی بھول جائیں. جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ انگیجمنٹ کریں تو شاید یہ معاملات اس طرف چلے جائیں جس طرف عمران خان کی آزادی, جیل سے اور مقدمات سے چھٹکارے کی امید کی کوئی کرن موجود ہے. اور وہ انگیجمنٹ کیا ہے؟ کل جو ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کے درمیان, تو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جب ملے تو اس کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز کی حالت دیکھ رہا تھا. انہیں اپنے اب چیف منسٹر کو بھی نہیں چھوڑا, اس کا کچھ حال انہیں یہ کرنا شروع کر دیا ہے جو علی مین گنڈا پور کا وہ کیا کرتے تھے, اس کا توا لگانا شروع کر دیا. اچھا اس میں قصور کچھ سہیل آفریدی کا بھی ہے. بھئی آپ 24 گھنٹے پہلے تو وہاں پر جرگے کروا رہے تھے اور لوگوں سے ہاتھ کھڑے کروا رہے تھے کہ اسلام آباد کا رخ کریں اور چڑھائی کریں, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جب آپ کو ملا ایک اوکے کا سگنل تو آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ اکٹھ بنایا اور آ کر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ گئے. پھر جب میں نے رانا ثناء اللہ سے کل اپنے پروگرام میں پوچھا, میں نے کہا کہ وہاں پر مخاطب کس طریقے سے ایک دوسرے کو کر رہے تھے, کیونکہ جب آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے میں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے. ایک آنکھوں سے پتہ چلتا ہے, اور جو انداز تخاطب ہے اور جو اصطلاح تخاطب ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اس نے کہا جی اصطلاح میں کیا, وہ ان کو پرائم منسٹر کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا وہ تو ان کو مانتے نہیں ہے پرائم منسٹر. اور یہ انگیجمنٹ ہوئی ہے, سو انگیجمنٹ بہت اچھی ہے. آج اس کا فالو اپ بھی ہوا ہے, فائنانس منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے ان کے ایڈوائزر کے ساتھ, یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ انگیجمنٹ ہے جس کے ذریعے آپ ریاست کے امور میں رخنا ڈالے بغیر معاملات کو آگے چلا سکتے ہیں. یہ تو ابھی سہیل آفریدی تک محدود ہے, اس کو بلڈ کرنے میں ٹائم لگے گا. اسی انگیجمنٹ کو آپ نے پارلیمان کے اندر لے کے آنا ہے, وہاں پر آپ نے کمیٹیوں کو ریوائیو کرنا ہے, ان کمیٹیوں کو آپ نے سینٹ کے اندر بھی ریوائیو کرنا ہے. سیپریٹ انگیجمنٹ کریں آپ سینٹ چیئرمین کے ساتھ, سیپریٹ انگیجمنٹ کریں آپ اسپیکر کے ساتھ. ان دونوں انگیجمنٹس کو آپ ملائیں حکومت کے نمائندگان کے ساتھ. یہ کمیٹیز نے کام کرنا ہے جو پیس کمیٹیز ہوں, اور اس کے بعد ایک جنرل کنسنسس بنا لیں. اس کے نتیجے میں وہ ہو سکتا ہے جس کی امید لوگ لگائے بیٹھے ہیں اردگان سے یا کسی اور سربراہ حکومت سے جو پاکستانی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی رستہ آپ کو نظر نہیں آتا. جو رستہ اپنانا چاہ رہے تھے کہ سڑک کو گرم کریں گے, اب 8 فروری کو ہنگامہ مچائیں گے, جو اطلاعات ابھی تک موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق تو پنجاب کے اندر کوئی آپ کو مومنٹم نظر نہیں آتا. یہ اگر آپ لوگوں کو باہر نکالنا ہوتا نا, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ مسجد میں اعلان کر دیں اور لوگ جو ہے وہ صبح اٹھ کے باہر آ جائیں اور اس کے بعد شام کو جب اعلان ہو واپس چلے جائیں. پولیٹیکل موٹیویشن کے لیے آپ کو یا پولیٹیکل ایجیٹیشن کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ سٹرکچر بنانا پڑتا ہے, ایک کیمپین رن کرنی پڑتی ہے. اس طرح فاسٹ بالر رن اپ کے ساتھ بال کرتا ہے تو آپ کو رن اپ لے کر ایجیٹیشن کرنا ہوتا ہے. یہ ایک دم کھڑے ہو کے آپ یہ گیند نہیں پھینک دیتے. تو ابھی تک تو کھڑے بھی نہیں ہوئے, پولنگ گریز کی طرف گئے ہی نہیں ہیں, ابھی تک تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگلے 3-4 دن میں ہنگامہ انہوں نے کیا بچانا ہے, لیکن جو ہنگامہ مچائیں گے اسے تصویریں ضرور بنائیں گے. اب دیکھنا ہے کہ 8 فروری کو یہ جو چھوٹا سا مومنٹم جنریٹ ہوا ہے چیف منسٹر کے پی اور پرائم منسٹر پاکستان کے دوران ملاقات کے بعد کا جو مومنٹم ہے, کیا وہ سسٹین کرتا ہے
یا وہ کولیپس کر جائے گا. اگر وہ سسٹین کرتا ہے تو پھر اردوغان کی بات کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، ایونچولی، فوری نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ سسٹین نہیں کرتا اور پھر تمام امیدیں جو ہیں وہ کھو کھاتے چلی جاتی ہیں تو پھر یہ کھو کھاتا ہی رہے گا. پھر اڈیالہ سے باہر آنے کا امکان نہیں ہے. بہت ہو گیا تو اڈیالہ سے کسی اور جیل میں شفٹ کر دیں گے، لیکن اس کے علاوہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے.